اهدنا الصراط المستقیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، آپ کے سامنے جو مسئلہ بیان کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم نے رکوع کس طریقے پر کرنا ہے، رکوع کرنے کا طریقہ اور سلیقہ کیا ہے۔ آئیے روایات دیکھتے ہیں، ساتھ میں مسئلہ بھی سمجھیں گے کہ ہم نے جو روایت پڑھی کہ اس کے متعلق ہم نے کیا سیکھا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جھکنے میں، اٹھنے میں، کھڑے ہونے میں اور بیٹھنے میں اللہ اکبر کہتے تھے۔ اسی طرح حضرت ابوبکر اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما بھی کیا کرتے تھے۔ دوسری روایت بھی سنیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جھکتے تو تکبیر کہتے۔ اب علماء نے اس کے اندر یہ لکھا ہے کہ جب رکوع کیا جائے گا تو رکوع کرنے کی حالت کے اندر جب ہم نے جھکنا ہے تو ساتھ میں اللہ اکبر کہنا یہ سنت ہے، اور اس کا چھوڑنا جلدی کی وجہ سے کہ جلدی رکوع کر لیا جائے یا بھول کی وجہ سے یہ مکروہ ہے اور سنت کی خلاف ورزی ہے، اس لیے اس کو سنت سمجھ کر ضرور کیا جائے۔ اور اس کے اندر یہ فرمایا کہ اگر امام ہے یا مقتدی ہے یا منفرد یعنی اکیلا نماز پڑھنے والا ہے، تمام کے لیے اس کو کہنا سنت ہے۔ آگے رکوع کے متعلق یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رکوع ہوا کرتا تھا وہ نہایت اعتدال اور اطمینان سے آپ فرمایا کرتے تھے۔ روایت سنیے، حضرت ابو حمید السعدی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع کرتے تو اعتدال سے کرتے، نہ سر کو زیادہ جھکاتے نہ اٹھاتے، ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھا کرتے۔ اب یہاں پر دو تین چیزیں بیان ہوئی ہیں۔ پہلی چیز یہ سمجھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع کیا کرتے تو رکوع کرنے کے اندر بہت ہی آہستہ سے، آرام کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ رکوع فرمایا کرتے تھے۔ آج کل کی طرح نہیں کہ لوگ جلدی جلدی رکوع کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو اس طرح جلدی جلدی رکوع کرنے سے رکوع ادا نہیں ہوگا۔ اس لیے ضروری ہے کہ اطمینان کے ساتھ کم از کم 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھ لیا جائے، پھر جو ہے وہ رکوع سے کھڑا ہوا جائے۔ آگے یہ فرما رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک اور پیٹھ مبارک رکوع کے اندر برابر ہوا کرتا تھا۔ روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع فرماتے تو سر کو نہ جھکاتے نہ اوپر کرتے، بلکہ بالکل برابر بین رکھتے۔ اس روایت کے اندر یہ فرما رہی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سر مبارک تھا اور پیٹھ مبارک تھی وہ بالکل کیا ہوتی، سیدھی اور برابر ہوا کرتی تھی۔ یہ نہیں تھا کہ سر جو ہے وہ جھکا ہوا ہے یا پیٹھ پیچھے سے اوپر اٹھی ہوئی ہے۔ آگے یہ فرما رہے ہیں کہ رکوع کرتے ہوئے ہم نے اپنے ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھنا ہے۔ فرمایا، حضرت ابو حمید السعدی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع فرماتے تو دونوں ہاتھوں کو اپنے گھٹنوں پر رکھتے، اس طرح جیسے گھٹنوں کو پکڑے ہوئے ہو، یعنی گھٹنوں کو یوں پکڑا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع فرماتے تو دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھتے اور بازوؤں کو جدا رکھا کرتے تھے۔ آگے یہ فرمایا کہ رکوع کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مبارک انگلیاں تھیں وہ کیسے ہوا کرتی تھی۔ چنانچہ روایت کے اندر آیا کہ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع فرماتے تو انگلیوں کو کشادہ رکھتے اور جب سجدہ فرماتے تو انگلیوں کو ملا لیتے، یعنی رکوع کی حالت کے اندر آپ کی انگلیاں یوں کھل جاتی اور یوں کھول کر آپ اپنے گھٹنوں کو پکڑ لیا کرتے، اور جب سجدہ فرماتے تو انگلیوں کو یوں بند کر لیا کرتے تھے۔ رکوع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی کوہنیاں آپ کے پہلوؤں سے جدا رہا کرتی تھیں۔ روایت کے اندر حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع فرماتے تو اپنی کوہنیوں کو جدا رکھتے۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ جب ہم نے رکوع کرنا ہے تو کیا کرنا ہے، کوہنیوں کو
जुदा रख के अपने पहलुओं से फिर रुकू करना है। ये जो तरीका हमने सीखा ये मर्दों के रुकू करने का तरीका था कि अल्लाह अकबर कहे, रुकू के अंदर जाए, इत्मीनान के साथ करे, सुकून के साथ करे और रुकू के अंदर अपनी अपनी पीठ को और अपने सर को बिल्कुल सीधा रखे, अपनी उंगलियों को खोलकर अपने घुटनों को पकड़ ले और अपने बाजुओं को अपने पहलुओं से जुदा रखे। ये था मर्दों का तरीका। फरमाते हैं कि औरतों का तरीका जरा इससे हटकर है। औरतें रुकू कैसे करेंगी? फरमाया रुकू में थोड़ा झुकेंगी, मर्दों की तरह पीठ और सुरीन बराबर नहीं करेंगी। ठीक है, यूं झुककर थोड़ा सा रुकू करेंगी औरतें, अपनी पीठ को यूं झुकाकर, अपने सर को झुकाकर यूं रुकू करेंगी, बिल्कुल सीधा रहकर मर्दों की तरह अकड़ कर रुकू नहीं करेंगी। दूसरे नंबर पर फरमाया कि उंगलियों को घुटनों पर मिलाकर रखेंगी। मर्द क्या थे? उंगलियां खोला करते थे, औरतें उंगलियां मिलाकर अपने घुटनों पर रखेंगी। पाँव कुछ झुके रखेंगी, मर्दों की तरह सीधे नहीं रखेंगी। पाँव जो है वो थोड़े से अंदर को टेढ़े करके रखा करेंगी, बिल्कुल सीधे पाँव नहीं रखेंगी। हाथ और बाजुओं को अपने पहलुओं से जुदा रखेंगी और जहां तक हो सके सुकड़ कर सजदा करेंगी। ये था औरतों के रुकू करने का और मर्दों के रुकू करने का तरीका। उम्मीद है मसला वाज़ेह हो गया। अगर इसके मुताबिक कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।